مائیگرین کا درد ایسا درد ہے جو جب لاحق ہوتا ہے تو نہ صرف وہ ذہن کو مفلوج کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آواز، ہاضمہ، حتیٰ کہ نیند تک کو متاثر کرتا ہے۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مائیگرین کا درد ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جسم عصبی نظام میں تکلیف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ سے 12 جوڑے اعصاب کے نکلتے ہیں، جن میں سے ایک عصب کا نام سے شاخہ، اور اس کو ہم عام زبان میں درد شقیقہ کہتے ہیں۔ اصل سبب وہی ہے جو عصب کا ہے، مگر یہ دیگر معاون اسباب بن جاتے ہیں۔ شدید سردی میں بھی اس کا دورہ ہو سکتا ہے، اچانک پریشانی آ جائے اس کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ کچھ سورج سے بھی نسبت دی جاتی ہے بعض موقعوں پر کہ بعض آدمیوں کو صبح اٹھتے ہی سر میں درد شدید شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہاضمے کے اوپر اور نیند کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ نیند اس میں بہت کم آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی تکلیدہ بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے مائیگرین۔ مائیگرین کا درد ایسا درد ہے جو جب لاحق ہوتا ہے تو نہ صرف وہ ذہن کو مفلوج کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آواز، ہاضمہ، حتیٰ کہ نیند تک کو متاثر کرتا ہے، جس سے کسی بھی فرد کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سالوں تک اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی مؤثر علاج نہیں ڈھونڈ پاتے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان، وائس پرنسپل جامعہ طبیہ اسلامیہ جناب حکیم عبداللطیف جاوید صاحب۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مائیگرین کا درد ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا عام سر درد سے کتنا فرق ہے؟ عام سر درد جو ہیں وہ درد مختلف وجوہات کی بنیاد پر سر درد ہو، یعنی بخار کی وجہ سے ہو جائیں یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہو جائیں یا کسی اور امراض کے سبب سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مائیگرین جو ہے یہ ہمارے جسم عصبی نظام میں تکلیف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ سے 12 جوڑے اعصاب کے نکلتے ہیں، جن میں سے ایک عصب کا نام سے شاخہ عصب ہے، اور اس کی شاخیں ہمارے جسم میں کان کی طرف، ناک کی طرف، جبڑے کی طرف، سر کی طرف اور پیشانی تک پھیلتی ہیں۔ اچھا جی۔ ان شاخوں میں جب ہلکا سا ورم پیدا ہو جائے، سوزش پیدا ہو جائے، التہابی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس وقت اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم عام زبان میں درد شقیقہ کہتے ہیں۔ آدھا سی بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کا نام مائیگرین ہے۔ جی حکیم صاحب، اس کی عام علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ درد شقیقہ ہے یا عام درد ہے؟ یہ سر کے آدھے حصے میں اچھا جی۔ ایک طرف دائیں یا بائیں طرف ہوتا ہے، اس عصب کی جو شاخیں پھیل رہی ہیں ان کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی عام طور پر خالی پیٹ زیادہ رہیں، دیر تک یعنی بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھایا، اس میں اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے۔ اچھا جی۔ دیر تک مشقت کرتے رہیں، اس وقت اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس محنت والا کام کرتے ہیں، محنت والا کام یا دماغی کام جو ہیں جیسے لکھنا، جی جی، پڑھائی کرنا مسلسل، وہ بھی شامل ہے، بولنا چلنا، تقاریر وغیرہ کرنا، ایسے لوگ اس میں جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، جن کو سوچنا بھی زیادہ پڑتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کام بھی دماغی طور پر زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ اکثر و بیشتر اس میں زیادہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اصل سبب وہی ہے جو عصب کا ہے، مگر یہ دیگر معاون اسباب بن جاتے ہیں۔ شدید سردی میں بھی اس کا دورہ ہو سکتا ہے، اچانک پریشانی آ جائے اس کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، گھریلو جھگڑے مختلف آ جاتے ہیں، تو ان کے اسباب سے یہ مرض فوری طور پر اپنی علامات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اچھا جی، جی 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 حکیم صاحب، یہ پھر بتائیے گا کہ اس سے دماغ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟
دماغ پر کیونکہ یہ ہے ہی عصبی مرض، جی اعصاب متاثر ہوتے ہیں، انسان اس درد کی شدت کی وجہ سے بار بار اسی کی طرف سوچتا رہتا ہے، اور جب یہ دورہ پڑتا ہے تو اس وقت اس حد تک علامات پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی یعنی انتہائی آرام اور سکون اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، اور کوئی بھی بے چینی، بچوں کا شور، عام بازار کا شور، ہر چیز اس کی اضافہ کر دیتی ہے، اور اس میں حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے چونکہ عصب سے شاخہ کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ دماغ چہرے پر پھیلتی ہیں، اور آنکھوں میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں آرام کر لوں، آنکھیں بند کر کے لیٹا رہوں، پھر اس میں ذرا سکون رہتا ہے، ورنہ شور سے پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر غذا کھائی ہوئی ہو یا بعض اوقات اس کے شروع ہونے کے بعد زیادہ مقدار میں غذا کھا لی جائے تو اس کے اثرات بھی قے کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اس کا دورہ خالی پیٹ پڑتا ہے، جب معدہ خالی ہو، مثلا صبح جلدی سورج نکلنے سے پہلے۔ اس کو سورج سے بھی نسبت دی جاتی ہے بعض موقعوں پر کہ بعض آدمیوں کو صبح اٹھتے ہی سر میں درد شدید شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہاضمے کے اوپر اور نیند کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ نیند اس میں بہت کم آتی ہے، اچھا جی، اور اگر نیند کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں اس میں تکالیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاضمہ اگر پیٹ میں غذا موجود ہو تو اس پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ کئی دفعہ درد کی شدت کے باعث قے ہو جاتی ہے، متلی بھی ہوتی ہے۔ متلی یعنی دل کا گھبرانا، قے آنے کی کوشش کرنا لیکن قے نہ آئے، بعض موقعوں پر قے اکثر آ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو حکیم صاحب اس کا دورانیہ کتنا ہے، یعنی کتنی دیر تک یہ درد جو ہے وہ چلتا رہتا ہے؟ چند منٹوں یا چند 15 20 25 منٹ سے لے کر اس کے دورے کی کیفیت 2 3 4 گھنٹے تک بھی دیکھی گئی ہے۔ اچھا جی، 4 گھنٹے کے بعد اگر یہ آدمی 4 5 گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی سکون زیادہ کر لے، آرام کرے، تو اس کی شدت کم ہو کر بالکل طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو حکیم صاحب پھر اس کا کیا علاج ہے کہ جس سے یہ مرض جو ہے لوگوں کو برسوں تک رہتا ہے، تو کیا علاج ہے کہ جس سے اس میں ریلیف بھی مل جائے اور لوگ مکمل صحت یاب بھی ہو جائیں؟ اس میں یہ ہے کہ پریشانیوں سے بچنا چاہیے۔ پریشانیاں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہیں اور یہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ کوئی فوت ہو گیا، خوشی کا موقع ہے، اچانک اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، یہ چیزیں جب اثر انداز ہوتی ہیں تو ایسے مریض جن کو شقیقہ کا دورہ پڑتا ہو تو وہ اس میں زیادہ جلدی ملوث ہو جاتے ہیں، مرض کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آرام سے اندھیرے کمرے میں، یہاں پر روشنی نہ ہو، وہ آدمی سکون سے لیٹ جائے، بہت جلد ریلیف مل جاتا ہے۔ دوسرا اس کے لیے ادرک کا قہوہ، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اگر ادرک اور لونگ، جس کو ہم طبی زبان میں کرمفل کہتے ہیں، عام زبان میں لونگ کہا جاتا ہے، 2 یا 3 لونگ ہو، تھوڑا سا ادرک ہو، اس کو کوٹ کر گرم پانی میں، ابلتے پانی میں ڈال کر دم دے دیا جائے، جب پینے کے قابل ہو جائے تو پی لیا جائے، اس سے بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یعنی یہ جو آپ نے نسخہ بتایا ادرک کا اور لونگ کا، یہ مائیگرین کے درد کو ریلیف بہت دیتا ہے۔ اچھا جی، تو کوئی دوا بھی ہے کہ صاحب اس کے لیے نسخہ، یعنی اس کے لیے طبی اعتبار سے بہت ساری ادویات ہیں جی، جن میں ہماری ایک خاص دوائی اطریف الاستخدوس ہے۔ اچھا جی، یہ ذرا دوبارہ نام بتا دیجیے گا۔ اطریف الاستخدوس، یہ مرکب شکل میں ملتی ہے اور استخدوس مفرد شکل میں بھی ملتا ہے۔ اچھا، تو اس کا خصوصی طور پر دماغ پر اثر پڑتا ہے اور اس درد میں یہ ریلیف دیتے ہیں۔ یہ اطریف الاستخدوس اگر کوئی آدمی روزانہ بلا ناغہ جی، 3 مہینے تک لگاتار کھاتا رہے تو اکثر و بیشتر اس کے دورے بعد میں نہیں پڑتے۔ بہت مفید سی چیز ہے، مؤثر علاج ہے، مؤثر علاج ہے، اور بلکہ اطباء حضرات یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں اور ہمارے تجربات میں یہ بات شامل ہے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حکیم صاحب یہ بنی بنائی کسی بھی کمپنی کے لیے جا سکتی ہے؟ کسی بھی کمپنی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ قیمتی اجزاء موجود نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ادویات
کی اگر خود بنانا ہو کسی آدمی نے، جیسے اطباء حضرات تیار کرتے ہیں، تو اس ادویات کی چھان صفائی اس کا پورا خیال رکھا جائے اور اس میں استعمال کیا جائے۔ میرا ذاتی تجربہ اس حوالے سے جو ہے اس میں یہ ہے کہ میں 2 چیزوں کا اس کے اصل نسخے میں اضافہ کرتا ہوں۔ ایک تو استخدوس 2 یعنی 1 کی بجائے ڈبل وزن کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں بادرنگ بویا شامل کرتا ہوں، کیونکہ شقیقہ کے اندر دماغ کی نالیاں جو ہیں نا، کیپلریز جو ہیں وہ سکڑتی ہیں۔ اچھا جی، استخدوس بھی ان کے جمے ہوئے مواد کو خارج کرتا ہے، دوسرا یہ بادرنگ بویا جو ہے یہ ان نالیوں کو پھیلاتا ہے، جس کی اس شدت کی تکلیف جو ہے اس میں بہت جلد کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی کیم صاحب، پھر جو ہم خوراک یا غذا کھاتے ہیں اس کی بھی کوئی پرہیز وغیرہ ہے اس میں؟ زیادہ کھٹی چیزیں، اچھا جی، زیادہ چٹپٹی چیزیں، دیر تک بھوکے رہنا، اچھا جی، پراٹھا پکوڑے، تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال اس میں نقصان دیتا ہے۔ اچھا جی، تو آپ پھر مائیگرین کے مریضوں کو کیا پیغام دیں گے پروگرام کے آخر میں؟ مائیگرین کے مریض جو ہیں وہ ذہنی پریشانیوں کو کھلے دل سے، جتنی بھی پریشانیاں آنے والی ہیں ان پر قابو پانے کی کوشش کریں، مائیگرین کے دورے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جس وقت یعنی کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی یا اچانک خوف وغیرہ آ گیا تو اس میں یہ انسان کا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کرے، توجہ دے۔ بلکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر درد کی حیثیت کو سوچنا شروع کر دے تو درد میں کمی آ جاتی ہے کہ درد کس نوعیت کا ہے، کس حصے سے نکل رہا ہے، کدھر پھیل رہا ہے، تو اس طرح درد میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ آخر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں کعوے کی شکل میں استعمال ہوتی ہے۔ اطباء حضرات اس کو بہت زیادہ اپنے مطبوع میں یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہے استخدوس 5 گرام، اچھا جی، بادرنگ بویا 5 گرام، کشنیز جس کو یہ خشک دھنیا جو ہے یہ بھی 5 گرام، اور فلفل سیاہ جو کالی مرچ کہلاتی ہے یہ 13 دانے، 13 دانے ان کو لے کر ابلتے ہوئے پانی میں اچھی طرح ڈال کر دم دے دیا جائے اور صرف 3-4 منٹ تک بعد میں پکایا جائے۔ اچھا جی، جب ٹھنڈا ہونے کے قریب ہو جائے اس کو پن چھان کر اس میں ہلکا شہد ملا لیں، چینی دل کی خواہش ہو تو اس سے میٹھا چینی کھانڈ یا چینی سے کیا جا سکتا ہے، گڑ بھی ڈالا جا سکتا ہے، گڑ بھی ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ گڑ یا شکر جو ہے نا یہ زیادہ بہتر رہتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے اصل منرل جو ہیں نا وہ موجود ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ قہوہ اگر پی لیا جائے بہت جلد اس سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یعنی 2 قہوے آپ نے بتا دیے، ایک ادرک والا اور لونگ والا، اور وہ ابتدائی طور پر یہ مستقل علاج کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر 2-3 مہینے اس کو لگاتار صبح کے وقت پی لیا جائے اور ساتھ اطریف الاستخدوس رات کو روزانہ کھایا جائے تو انشاءاللہ ایک نہیں سینکڑوں مریض ہیں جو اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ درد شقیقہ کے علاج کے ضمن میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، ایک نہیں بہت سارے مریضوں پر کیا گیا ہے کہ اگر سجدہ لمبا کیا جائے، اچھا جی، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بجائے کوئی لمبی دعا پڑھ لی جائے یا سبحان ربی الاعلیٰ کو 5 سے 7 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر سر درد عام بھی ہو، شقیقہ کا درد بھی ہو، بہت مفید اس میں رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک مشاہدہ ہے کہ جس وقت ہم سر زمین پر رکھتے ہیں تو اس وقت دماغی قدورتیں، دماغ کے اندر پائے جانے والے فضول مادے، ان کی دوران خون تیز ہو جانے کی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ لمبا سجدہ بھی ایک بہت مؤثر علاج ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے سجدے میں جو سکون حاصل ہو سکتا ہے وہ دوا میں بھی نہیں ہے، بالکل دوا میں بھی نہیں ہے، بلکہ دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعائیں سجدے میں کیا کرو، سجدے میں دعاؤں کو اللہ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب۔ جی معزز ناظرین، آپ نے حکیم صاحب سے جانا کہ جو مائیگرین کا درد ہے اس کی اصل وجہ پریشانی ہے اور زیادہ تر بھوکا رہنا ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، عبادت کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خالی پیٹ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے تو اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے دوران جو حکیم صاحب نے 2 کعوے بتائے ہیں، ان کعووں کا استعمال کر کے بھی اس مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔